اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر آپ کو ہر بزرگ، ہر ولی، ہر صحابی اور ہر نیک شخصیت کو یہ چیز اور یہ عمل کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہوں گے، چاہے وہ نماز نفل ہو، وہ تہجد ہو، وہ دیگر نوافل ہوں، یا وہ فرض نمازیں ہوں۔ اور ہر مسلمان فرض نماز تو ادا کرنے کا پابند ہے، اور جو فرائض ہی ادا نہیں کرتا ہے وہ بہت بڑا محروم ہے، بہت بڑا خطا کار و مجرم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے عالم تھے، یقیناً ہمارا دل کہتا ہے کہ آپ بھی بہت بڑے پکے نمازی تھے۔ اور جب آپ ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو واقعی آپ کو یہ بات ظاہر و باہر طور پر نظر آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے نمازی تھے، اتنے پابند نمازی تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپن سے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، آپ کی جماعت تک نہیں چھوٹتی تھی۔ اور ایسی ایسی حالت میں کہ جب آپ کو ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ آپ گھر سے نہیں نکلیں گے، جماعت کے لیے آپ نہیں جائیں گے، آپ کے پاؤں کا آپریشن ہوا تھا کسی پھوڑے وغیرہ کا، اس کے لیے یہ بتایا گیا تھا ڈاکٹرز نے کہ اگر آپ مسجد جائیں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے تو یہ زخم دیر سے صحیح ہوگا، اور اگر آپ مسجد نہیں جائیں گے، آرام کریں گے، موومنٹ کم کریں گے تو زخم جلدی صحیح ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سننے کو تو سن لیا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب اس امام اہل سنت، امام نمازیان کی نماز کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاؤں مبارک سے اس وقت چلنے کی تکلیف تھی تو آپ اپنی سرین پر اپنے ہاتھوں سے گھسٹتے ہوئے دروازے تک پہنچے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ امام اہل سنت اس طرح آ رہے ہیں تو جلدی جلدی کرسی لائی گئی، اور دو چار حضرات نے مل کر آپ کو کرسی پر بٹھایا اور کرسی پر اٹھا کر آپ کو مسجد لے جایا گیا۔ آپ نے وہاں جا کے جماعت سے نماز ادا کی، اور اس کے بعد تقریباً 1 ماہ کم و بیش یہ معمول رہا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز کا وقت ہوتا، آپ کے چاہنے والے کچھ عقیدت مند آپ کے پاس حاضر ہو جاتے، کرسی پر آپ مسجد جاتے، جماعت سے نماز ادا فرماتے، پھر گھر واپس آتے۔ تو یہ تھا امام اہل سنت کا نماز سے محبت کا انداز۔ آج ہم سلسلہ کر رہے ہیں، پورا ماہ رضا منا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ہم کیا نمازوں کی بھی پابندی کر رہے ہیں؟ میرا ہر ویور سے، ہر ناظر سے یہ سوال ہے۔ ہم الحمدللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی محبت میں نعرے لگاتے ہیں، ان کے مسلک پہ چلنے کی تمنائیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ کیا ہماری نمازوں کی سستی دور ہو رہی ہے؟ اس پر غور کرنا ہے، اور آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نماز کی محبت۔ آپ کی کیسی تھی نماز کی محبت؟ کیا انداز تھا نماز کے متعلق؟ آپ کے فرامین کیسے تھے؟ جماعتوں کا کیا حال تھا؟ اور ضمناً انشاءاللہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے بھی احوال اور واقعات سنیں گے، کچھ آیات قرآنی انشاءاللہ ہم سنیں گے، انشاءاللہ روزانہ کی طرح تلاوت قرآن بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، اور آپ سے سوال بھی ہوگا، آپ کے بھیجے گئے اسکیچز مزار اعلیٰ حضرت کانٹیسٹ کے لیے وہ بھی ہم سلسلے میں دکھائیں گے۔ اور آج ذوق نعت کا دوسرا کوارٹر فائنل ہے، بڑا دلچسپ یہ منفرد مدنی مقابلہ ہوتا ہے، اشعار کی بنیاد پر میڈیا کی تاریخ کا یہ ایک ایسا عظیم اور منفرد مقابلہ ہے جو کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، آج اس کا 8واں پارٹ ہے، 8ویں قسط ہے، اور دوسرا کوارٹر فائنل ہے، سیمی فائنل کی دوڑ ہے۔ آج دیکھیں کیا ہوتا ہے، آج جن دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے ان کی بھی آپ کو زیارت کروائیں گے اور مزید باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ بہت کچھ ہے آج ہمارے ساتھ، خاص طور پر ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت میٹھی گفتگو فرماتے ہیں اور کئی سلسلوں میں آپ ان کی زیارت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے قبلہ مولانا محمد عتیق مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ ہم ان سے مدنی پھول بھی لیں گے، اور مزید ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے شناخواں ہمارے خلیل بھائی بھی موجود ہیں۔ کافی دنوں سے آپ کی آمد کا انتظار تھا، مجھے بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ان سے بھی کلام اعلیٰ حضرت بھی سنیں گے، مزید آپ کی فرمائشیں بھی ہوں گی، انہیں بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں، اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، نیک لوگوں کا ذکر کر کے اللہ عز و جل کی رحمتوں کو پاؤں گا۔ مزید جو اچھی اچھی نیتیں ہوں انہیں کر لیجئے۔ آپ کسی گروپ میں ہیں،
व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर सिलसिले की दावत ज़रूर दिया करें, एक आध मैसेज चला दिया करें, फैज़ान आला हज़रत स्टार्ट, इस तरह कर दिया करें कुछ भी कि तवज्जो जाए, मदनी चैनल ऑन करने का पैगाम भेज सकते हैं। किसी भी तरह फैज़ान आला हज़रत सिलसिले की आमद की इत्तला और इसकी दावत देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इसका भी सवाब मिलेगा। आइए बढ़ते हैं तिलावत कुरान की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए दो जानो बैठिए, और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अला तआला अला मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीन इत्तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सू बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सूअ वला हुम यहज़नून। अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। लहू मक़ालीदुस समावाति वल अर्द वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीन इत्तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सूअ वला हुम यहज़नून। अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि
اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیاری تلاوت فرمائی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے سلسلے کی آپ زینت بنتے ہیں، اور ماشاء اللہ شاید آپ کا تیسری بار آپ کی آمد ہوئی ہے ہمارے سلسلے میں. اچھا، آپ کی پہلی بار ہوئی ہے، مجھے آپ سے شاید ملتے جلتے کوئی قاری صاحب ہیں. ماشاء اللہ بہت پیاری تلاوت کی، اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے. تلاوت قرآن آپ سن رہے تھے ناظرین، ایک سے بڑھ کر ایک تلاوت کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں. ہم الحمدللہ قرآن پاک سنتے ہیں تو لطف ملتا ہے، اور یہی قرآن پاک جب نماز میں پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کی لذت ایک الگ ہوتی ہے. نماز میں قرآن پاک پڑھنے والوں کو آپ نے دھاڑے مار مار کے روتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. نماز میں قرآن پڑھنے کا ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں نماز میں ذوق اور لذت، خشوع خضوع عطا فرمائے. یہ بہت بڑی دولت ہے، یقین کیجئے یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. اور اس کی ہمیں تمنا کرنی چاہیے کہ قرآن پاک جب ہم پڑھیں، چاہے نماز میں یا بیرون نماز، تو ہمارے دل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اس کا خوف، اس کی محبت کا غلبہ ہو، اور ہو سکے تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں. اللہ تعالیٰ ایسا کر دے. سلسلہ جاری ہے. آج ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نماز کی محبت. اس موضوع پر مدنی پھول ہم انشاءاللہ پیش کریں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھیں گے. اس سے پہلے آج کا سوال جو ہم اپنے ناظرین سے کرتے ہیں اور آپ جواب دیتے ہیں بذریعہ SMS، اور درست جواب دینے والوں میں سے 12 کے نام اناؤنس کیے جاتے ہیں، اور کسی ایک کے لیے بائی پوسٹ مقدس تحائف وغیرہ پیش کرنے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں. آج کا سوال مدنی چینل کی اسکرین پر چلایا جائے گا اور آپ دیں گے جواب جب سوال چل جائے. سوال کیا ہے آج کا؟ آج کا سوال ہم اسکرین پر دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کا جو جواب ہے وہ آپ دیں گے. صرف اور صرف SMS کے ذریعے ہی جواب لیا جائے گا، اس کے علاوہ جواب جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. واٹس ایپ پر بہت سارے جوابات آتے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے صرف اور صرف آپ اپنے اسکیچز بھیج سکتے ہیں، اور کچھ ہم قبول نہیں کریں گے. اور کسی چیز کے لیے یہ واٹس ایپ نہیں ہے. واٹس ایپ ہم نے جو نمبر دیا ہے وہ صرف اسکیچز کے لیے ہے، اور اسکیچز کے لیے ہے، اور آپ کی ویڈیوز جو کلام اعلیٰ حضرت پڑھ کر آپ بھیجیں گے اس کے لیے ہے. آج کا سوال یہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس ننھی سی عمر سے روزے رکھنا شروع کیے؟ چلیں بھائی، بہت ہی پیارا سوال ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس ننھی سی عمر سے روزے رکھنے شروع کیے؟ یہی ہے باپو؟ ٹھیک ہے، آپ جواب دیں گے SMS کر کے. نمبرز آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد اس کا جواب بھی اناؤنس کریں گے. اور اس میں اس سوال کو رکھنے میں بھی بڑی مدنی پھول ہیں. اور ہو سکتا ہے عتیق بھائی، آپ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں کہ ننھی سی عمر کہہ کے کچھ نہ کچھ تو جواب کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا. تو یہ ذہن بھی تھا کہ اگر کوئی صرف سوال دیکھے اور جواب اس کو نہ پتا ہو، یا بعد میں جواب نہ دیکھ سکے، تو کسی قسم کی بدگمانی کا شکار نہ ہو کہ کس عمر سے روزے رکھنا شروع کیے. کیا بات ہے، کوئی بندہ 20-25 سال کے بعد تھوڑی شروع کرے گا. تو اس لیے کوئی وسوسے کا شکار نہ ہو، اس لیے بھی ہم نے ننھی سی عمر لگا کے ذرا اور اس کو پولائٹ کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے تو بہت چھوٹی عمر سے روزے رکھنا شروع فرما دیے تھے. وہ کون سی عمر تھی وہ بتائیں گے آپ. لیکن ہم سنیں گے ابھی قرآن پاک کے بعد اب نعت پاک سنیں گے. ہمارے خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں. خلیل بھائی، آپ کا بڑا مشہور ہوا تھا ایک کلام، اعلیٰ حضرت کا ہی کلام ہے، آپ نے پڑھا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. میں چاہتا ہوں اس کے چند اشعار آغاز میں آپ سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. محمد. حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کلام میں پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، آپ سننے کی نیت فرمائیں.
اللہ تعالی ہم سب کو کلام اعلیٰ حضرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. درود پاک پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تو نے نیند نکالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو. یہ کلام، یہ جو کلام ہے امام اہل سنت کا، یہ غور و فکر سے بھرپور ہے. تفکر کی آپ نے دعوت دی ہے اس میں جا بجا
کہ اے مسلمانوں سنبھل جاؤ، فکر کرو اپنی آخرت کی، اور کس طرح جی رہے ہو، اپنے آس پاس دشمن سے باخبر رہو کہ اس نے تمہارے ایمان کو تاکا ہوا ہے، وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور تمہیں دنیا کی پڑی ہے، تم دنیا داری میں اس قدر گم ہو چکے ہو کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی نہیں، تمہیں اس کی شریعت کا کوئی پاس ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جھنجھوڑا ہے۔ اس کلام کی کئی اشعار جو ہیں وہ نعت پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی نصیحت پر مشتمل ہے، اور ایسی ایسی نصیحتیں، سبحان اللہ۔ یہ جو شعر آپ نے سنا کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، یہاں مانے یہاں، یعنی ہمارے آس پاس ایسے ایسے چور ہیں جو آنکھ سے کاجل چرا لیں، یہ محاورہ ہے، یعنی بڑے ہی چالاک اور مکار قسم کے چور ہیں۔ ارے ایسے چوروں کی موجودگی میں آپ بے خبر ہو کے سوئے پڑے رہو، یہ تو نادانی ہے۔ جب کبھی کوئی چور آس پاس گھوم رہا ہو تو بندہ جیب پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، کچھ کیش ہو تو اور سنبھل جاتا ہے، زیادہ ہو تو وہاں سے نکل ہی جاتا ہے کہ چور کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ پتہ ہے کہ یہ چرا لے گا، بڑا چالاک ہے۔ ایمان جیسی دولت ہمارے پاس ہے، اور ہمارے آس پاس شیطان گھوم رہا ہے، اس کے چیلے گھوم رہے ہیں، اور ہمیں فکر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے، تیرے ایمان پہ اس کی نظر ہے، اور تو نے نیند نکالی ہے، تجھے نیند چڑھی ہوئی ہے۔ ارے اپنے ایمان کی فکر کر اور اس چور سے ہوشیار رہے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، سونا پاس ہے، سونا بن گئے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، سونا پاس ہے، سونا بن گئے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھ بے کس پر شب نے، دیکھو مجھ بے کس پر شب نے، کیسی آفت ڈالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں
जागते रहियो, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए। अपना हाथ ही खाली है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो। और इस कलाम का जो आखिरी शेर है, मक्ता है, इसमें सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रब करीम अज़्ज़ व जल की बारगाह में बहुत ही आजिज़ी फरमाई है। तो आप अर्ज करते हैं, मौला तेरे अफ़्व करम हो मेरे गवाह सफाई के। अल्लाह अल्लाह। आगे वरना रजा, आगे आपका तखल्लुस है, तो इसके आगे जो शेर है, तो रजा के बजाय जो है यहाँ पर वरना मुझसे चोर पे तेरी डिग्री तो इकबाली है। इसको यूं हम पढ़ेंगे, आइए मिलकर सुनते हैं। मौला तेरे अफ़्व करम हो मेरे गवाह सफाई के। मौला तेरे अफ़्व करम हो मेरे गवाह सफाई के। वरना मुझसे चोर पे तेरे, वरना मुझसे चोर पे तेरी डिग्री तो इकबाली है। सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो। हाँ, क्या बात है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की क्या बात है। आजिज़ी भी कमाल की करते हैं। और क्या कह दिया इस शेर में कि मौला तेरे अफ़्व करम हो मेरे गवाह सफाई के। अगर ए अल्लाह तेरे अफ़्व करम मेरी सफाई और मेरी छुटकारे के गवाह बन जाएं तो ठीक है, वरना रज़ा से चोर पे तेरी डिग्री तो इकबाली। अपने आप के लिए इस कदर आजिज़ी कि मैं तो गोया चोर हूँ, मैं तो मुजरिम हूँ, मैं तो इकबाली यहाँ पर खड़ा हूँ कि मैं इकरार जुर्म करता हूँ। एक चोर वो होता है जिस पे गवाह होते हैं, एक चोर वो होता है जो खुद ही इकरार कर लेता है, इकबाल जुर्म कर लेता है कि जी मैंने चोरी की। तो अर्ज़ कर रहे हैं कि मैं तो वो चोर हूँ जो इकबाली हो चुका है, लेकिन अगर मौला तेरा करम और तेरा अफ़्व मेरा गवाह बन जाए सफाई का तो बस बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बात है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आजिज़ी करना कोई सीखे। ये तो वो अदालत है अल्लाह ये वो अदालत ताला की कि बंदा इकरार जुर्म करता है जी और तौबा करता है, अल्लाह ताला उसके जुर्मों को माफ़ कर देता माफ़ है। कर देता है। वरना यहाँ इकरार होता है तो वो फंस जाता है। यहाँ इकरार पे फंस जाता है। क्या बात है। और फिर इससे पहले वाला जो शेर पढ़ा खलील भाई ने, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। अब देखें ना, नमाज की जैसे आज बात हो रही है, आला हज़रत और नमाज की मोहब्बत, तो नमाज कितनी देर लगती है? शायद फजर में 7-8 मिनट लगते हैं,
ظہر کی نماز میں 15 منٹ لگتے ہوں گے، عصر میں 5-7 منٹ لگتے ہیں، مغرب میں بھی کم و بیش 10 منٹ لگتے ہیں، عشاء آرام سے بندہ پڑھے تو 20 منٹ لگیں گے، میکسیمم ایک دن کی نمازوں میں 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ اتنا سستا سودا، اور مزے کتنے نمازی کے اجر لیے، بہت زیادہ، اجر بہت کتنا زیادہ ہے۔ اب یہ مغرب اور عشاء کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، وہ جو مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مغرب اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا سبحان ہے۔ اللہ۔ یعنی اس نے صرف عشاء اور فجر عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھی ہے، اور کوئی کام نہیں کیا، صرف یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ مغرب اور عشاء نہیں، عشاء اور فجر۔ جی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی بات کو یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزوں کو اس میں پرو دیا کہ آقا اتنا سستا سودا بیچ رہے ہیں، ایک سمجھانے کے لیے محاورتاً، اتنا آسان عمل ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے بظاہر کام ہیں لیکن بڑے بڑے اجر ہیں، پھر بھی ہم کیا کریں، ہمارا ہاتھ ہی خالی ہے، اپنے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ان کا کرم ہی ہے، ان کی رحمت ہے انشاءاللہ۔ تو نماز جو ہے اس کی تو ہمیں پابندی کرنی ہے، اور مدنی چینل کا یوں سمجھیے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے بعد سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ مسجد بھرو تحریک لے کے چل رہا ہے۔ الحمدللہ مسجد میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو نماز کی عبادت ہوتی ہے، پھر سارے دیگر کام ہوتے ہیں، دیگر عبادتیں ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز سے محبت رکھنی ہے، اور سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نماز سے کیسی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ بطور تمہید تو آپ نے اولاً ارشاد فرما دیا جی کہ انگوٹھا پک چکا تھا اور اس کا آپریشن کیا گیا اور اس پر پٹی باندھی گئی، اور طبیب نے کہا کہ علی جا آپ آرام فرمائیں گے، اور اگر آپ آرام نہیں کریں گے تو یہ تکلیف اور بڑھ جائے گی اور دیر سے اچھا ہوگا۔ جی ہاں۔ لیکن پھر اذان ہوتی ہے اور اذان کی آواز پہنچتی ہے، کیا بات، ایک طرف طبیب کا قول ہے اور دوسری طرف نماز کا شوق اور ذوق، اور جماعت کو پانے کا شوق اور ذوق۔ ایک طرف طبیب کا قول ہے، ایک طرف مؤذن کا قول ہے۔ جی ہاں، تو وہ بس عشق غالب آیا، سبحان اللہ۔ اور جس طرح آپ نے بطور تمہید ارشاد فرمایا کہ آپ وہاں سے روانہ ہوئے، اب کیفیت یہ تھی کہ تکلیف بہت زیادہ تھی، آپ روانہ ہوتے، کھڑے ہوتے، پھر بیٹھ جاتے، کیونکہ تکلیف زیادہ تھی کہ چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ اب لیکن پھر بھی جا رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، جانا ترک نہیں کیا، یہ انداز جاری رہا۔ اب محبین کی نظر آپ پر پڑتی ہے کہ یہ کیفیت، اللہ اکبر، کہ کبھی بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں۔ ان محبین کی جب نظر آپ پر پڑتی ہے تو وہ حاضر ہوتے ہیں کرسی لے کر۔ جو سیرت نگاروں نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اس حوالے سے لکھا، 4 افراد حاضر ہوئے، ہاتھ میں کرسی ہے، اور عرض کی علی جا اس پر تشریف فرما ہو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بٹھا دیا جاتا ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد حاضر ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، وہی محبین جو ہیں اس کرسی پر بٹھا کر آپ کو واپس روانہ ہو جاتے ہیں، اور یہی کیفیت 1 مہینے مسلسل جاری رہتی ہے۔ 1 مہینے مسلسل جاری رہتی ہے، اور وہ محبین کہنے لگتے ہیں علی جا کہ مغرب کی اذان سے پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کرسی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، آپ وہاں تشریف فرما ہوں گے، جو آپ کا ذوق ہے انشاءاللہ نماز باجماعت پڑھانے کا ہم سبب بن جائیں گے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ ان سے پوچھا گیا یہ آپ نے کیوں کیا، تو عرض کرنے لگے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری یہ نیکی پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ 1 مہینہ اس طرح کرتے رہے، 1 مہینہ اس طرح کرتے رہے، جناب مغرب کی اذان سے پہلے حاضر ہو جاتے، بقیہ اذان کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اللہ اکبر، اور پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے، پھر قرار ملتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ نماز جماعت سے محبت دیکھیے، جماعت سے محبت دیکھیے، نماز سے تو محبت ہے ہی، جماعت کی ایسی پابندی ہے، ورنہ گھر میں پڑھ سکتے تھے، کرسی پہ پڑھ سکتے تھے، اور کچھ ان کے لیے جو بھی ایک مریض کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے آسانیاں ملتی ہیں وہ مل سکتی تھی، لیکن ان اجازتوں کے باوجود آپ نے جو ہے نا ایک ٹرینڈ قائم کیا، ایک مثال قائم کی۔ سبحان اللہ۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز کے احکام ارشاد فرمائے ہیں، کچھ اگر وہ بھی بیان ہو جائے ضمناً، ہمارے ناظرین نماز کے متعلق بھی کچھ سن لیں، کچھ اگر احادیث طیبہ کے مدنی پھول بھی مل جائے۔ جی، نماز کا ذوق بڑھانے کے لیے ابتداءً بطور تمہید آپ نے کچھ احادیث کا خلاصہ عرض کیا، میں اس کو عربی میں عرض کرتا ہوں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ کبھی فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور سب سے بڑی جو رحمت اور نعمت ملے گی نمازی کو
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے دیدار نصیب ہوگا۔ تو نماز کی تو بڑی برکتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی بطور تمہید جب آپ نے واقعہ بیان کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جماعت سے محبت کا ہمیں انداز ملتا ہے کہ جماعت سے اس قدر محبت ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جماعت سے کس قدر محبت تھی۔ علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے کہ جب آپ کے متعلقین ہوں، محبین ہوں، آپ سے ملنے حاضر ہوتے تو آپ عرض کرتے کہ آپ نے جماعت سے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی، اور بار بار جب جماعت کا وقت ہوتا، یہاں تک کہ جب آپ سخت علیل تھے، آخری وقت جب آپ سخت علیل تھے، آپ کی عیادت کے لیے حاضری ہوتی تو آپ جب نماز با جماعت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اپنے ہر متعلق کو اور ہر محب کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جماعت کا وقت ہو چکا ہے، تم یہاں سے دور ہو جاؤ، نماز جماعت قائم کرو۔ تو نماز جماعت کا انداز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سبحان اللہ، سفر ہو یا حضر ہو، اشفاق بھائی، سفر ہو یا حضر ہو، ہر مقام پر جماعت کا التزام ضرور فرمایا کرتے تھے۔ اور وہ جو آپ کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ پیلی بھیت سے آپ تشریف لا رہے ہیں بریلی شریف کی طرف، بذریعہ ٹرین ہیں، اور آپ کا وہ ٹرین کا رکنا ہوتا ہے نواب گنج اسٹیشن پر، اور جو ہی ٹرین رکتی ہے تو جماعت شروع ہو جاتی ہے۔ جماعت شروع فرماتے ہیں، پیچھے 5 مقتدی ہیں۔ اب وہاں ٹرین کا رکنے کا جو دورانیہ ہے وہ صرف 2 منٹ ہے، 2 منٹ کے بعد ٹرین نے نہیں رکنا، لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کہ اب 2 منٹ ٹرین نے ٹھہرنا ہے، آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ سفر ہو یا حضر ہو۔ یہاں تک کہ علماء نے بیان فرمایا کہ سفر سے پہلے ہی آپ یہ دیکھ لیا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز رہ جائے، اس سے پہلے آپ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اب جناب ٹرین رکی ہوئی ہے اس اسٹیشن پر، نواب گنج اسٹیشن پر، اور آپ نے جماعت شروع کی ہے۔ منٹ کتنے ہیں رکنے کے؟ کم و بیش 1 سے 2 منٹ۔ اللہ اکبر، آپ نے جماعت شروع کی، اور وہ نماز کون سی ہے؟ مغرب کی نماز ہے۔ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، انتہائی اہتمام کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ آپ رکوع بھی صحیح کر رہے، خشوع کے ساتھ آپ سجدے بھی صحیح کر رہے ہیں، اہتمام کے ساتھ نماز جاری ہے، مقتدی پیچھے ہیں۔ اب اللہ اکبر، نواب وہ سید شاہ صاحب جو فرماتے ہیں کہ سید ایوب علی شاہ صاحب، وہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ 2 منٹ سے اوپر گزر چکا ہے اور اس کا ٹائم صرف 2 منٹ ہے، لیکن اللہ اکبر ٹرین نہیں چلی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ٹرین کی کھڑکی سے باہر دیکھا کہ گارڈ جو ہے وہ سب جھنڈی ہلا رہا ہے، لیکن ٹرین وہاں رکی ہوئی ہے، وہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہی سلام پھیرا، اس کے فوراً بعد وہ ٹرین روانہ ہوتی ہے۔ وہاں جو موجود تھے اور وہ مقتدی تھے، سب نے کہا سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جماعت سے محبت، یعنی آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، جماعت کا اس قدر اہتمام فرمانا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کو بھی نماز کی محبت عطا فرمائے اور جماعت کی محبت عطا فرمائے۔ آپ نے ابتداً ارشاد فرمایا کہ کچھ بزرگان دین کے واقعات بھی میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ مکاشفت القلوب میں نماز کی اہمیت اور نماز سے محبت، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا صدقہ عطا فرمائے کہ جب بھی ہم کوئی عمل کے متعلق چیز سنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما دے۔ اب میں عرض کرتا ہوں مکاشفت القلوب، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر مجھے جنت اور نماز کا اختیار دیا جائے، حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نماز کو اختیار کر لوں گا۔ یعنی نماز سے محبت کا انداز یہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا ارشاد فرمایا؟ پوچھا گیا کیوں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں میری رضا ہے اور نماز میں اللہ کی رضا ہے۔ میں نماز پڑھوں گا، اللہ کی رضا پاؤں گا، اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت بھی نصیب فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نماز سے محبت، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں جماعت کی پابندی نصیب فرمائے، نماز کی محبت عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، ابو لؤلؤ فیروز نے قاتلانہ حملہ کیا، نماز فجر کا وقت ہے، شدید زخم پہنچے، اس شدید زخم کی کیفیت میں، اس سخت تکلیف کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو پہلا سوال یہ ہے، پہلا کلام یہ ہے، فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے؟ عرض کیا گیا حضور نماز کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اس زخموں کی حالت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عالی جا، اس سخت تکلیف میں
سب سے پہلی جو آپ نے بات ارشاد فرمائی وہ نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جو نمازی نہیں ہے بھلا وہ کس کام کا آدمی ہے. اللہ اکبر. کس کام کا نمازی ہے نہیں ہے بھلا وہ کس کام کا آدمی ہے. اللہ اکبر. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت سے محبت فرماتے ہیں کہ مسجد میں جب جاؤ تو لوگوں کو ڈھونڈا کرو کون کون نماز کے لیے حاضر ہے، اور جو حاضر نہ ہو تو ان کے گھر جاؤ اور پوچھو کیا مسئلہ تھا نماز کے لیے حاضر نہ ہوئے. اللہ ہمیں بھی ایسی گڑن نصیب فرمائے. یعنی نہ صرف اپنی نماز کا خیال رکھو، دوسروں کی نماز کا بھی خیال رکھو. اور حضرت عمر بھی ایسا کیا کرتے تھے. بالکل. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور اگر کوئی اس کو پریشانی ہو تو اس کی پریشانی دور کرو. اگر کچھ نہ ہو اور پھر بھی وہ جماعت کے لیے حاضر نہ ہوا تو اسے اللہ کا خوف دلاؤ، جماعت کی اہمیت دلاؤ، اللہ کا خوف دلاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود بھی آپ کا یہ مبارک طریقہ رہا کہ آپ بنفس نفیس خود بھی تشریف لے جاتے رہے جو جماعت کے لیے حاضر نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی جماعت کی پابندی عطا فرمائے، نماز کی محبت عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شواہد النبوہ کی یہ روایت ہے، میرے پاس موجود ہے، میں نے لکھا ہے. صحابی رسول ہے، آخری وقت ان کی بینائی چلی جاتی ہے، اور جماعت سے محبت کا انداز دیکھیے، جماعت سے محبت کا انداز دیکھیے کہ اپنے ساتھ ایک لڑکا رکھا ہوا ہے اور اہتمام کیا ہوا کیونکہ آنکھوں میں بینائی نہ رہی. تو فرمایا کہ پھر بھی مجھے جماعت سے محبت ہے، جماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھوں گا، اس کے بعد مجھے قرار ملے گا. اللہ، یہ آپ کی کیفیت. لڑکا موجود اور وہ آپ کو جناب والا آپ کے ساتھ جاتا جماعت کے لیے، خادم ساتھ جاتا. ایک مرتبہ وہ آگے پیچھے ہوا، اللہ پکارا، جواب نہ ملا. اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے مالک و مولا، مفہوم عرض کر رہا ہوں اپنے انداز سے. ارشاد فرمایا، اے مالک و مولا تو جانتا ہے، عرض کیا، اے مالک و مولا تو جانتا ہے کہ میں نماز جماعت سے کتنی محبت کرنے والا ہوں، لیکن اس وقت میرے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، تجھے تیرے کرم کا صدقہ میری آنکھوں میں روشنی لوٹا دے. آپ دعا سے فارغ ہوئے. علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی آنکھوں میں وہ روشنی عطا فرما دی. اب خود تشریف لے جاتے ہیں، نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، واپس تشریف لے آتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا کرم. اللہ اکبر کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا وہ روشنی لوٹ آ جائے کرتی تھی، اور نماز کا وقت ختم ہو جاتا تو روشنی دوبارہ چلی جایا کرتی تھی. کس صحابی کا ذکر کیا جائے؟ یہ بھی آزمائش ہے. اللہ، بڑوں کی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. نماز کے وقت آنکھیں روشن ہو رہی ہیں اور نماز کے بعد پھر وہی سلسلہ ہے اور صبر بھی جاری ہے. سبحان اللہ. اللہ، آپ تو جماعت کی بات کر رہے ہیں اور میں یہ سوچ رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ جماعت کا یہ حال ہے، وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، ان کی برائی کا کیا حال ہوگا؟ ان کی مذمت کس الفاظ میں کی جائے، الفاظ نہیں ملتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی تو جماعت سے محبت، بزرگوں کی جماعت سے ایسی محبت ہے. اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جس نے کئی سال ہو جاتے ہیں مسجد کا منہ نہیں دیکھا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک پیغام، اگر ایک بات بھی کوئی لے کے جانا چاہتے ہیں ہمارے سلسلے سے، فیضان اعلیٰ حضرت سے، تو ایک چیز، اگر ایک چیز چاہیے، ویسے تو پورا گلدستہ ہے یہاں پر، لیکن اگر ایک بات آپ اپنے زندگی میں جوڑنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کو جوڑ لیجئے. نماز چھوٹ جائے ایسا کوئی دن نہیں ہونا چاہیے، نماز نکل جائے ایسا کوئی وقت نہیں ہونا چاہیے. جو وقت آئے اس کی نماز لازمی ادا کریں. بھائی، بعض بزرگوں کا طریقہ تو یہ تھا کہ جو بسا اوقات جنازے کو فرمایا کرتے تھے کہ اس کے گھر کے قریب سے لے جاؤ کہ جو بے نمازی ہو، اس کے گھر کے قریب سے لے جاؤ جو بے نمازی ہو، تاکہ اس کو دیکھ کر اسے فکر آخرت پیدا ہو اور وہ یہ جانے کہ نماز کے بغیر میں بھی مردہ لاش کی طرح ہوں. یہ بعض بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کی اہمیت عطا فرمائے، نماز کی اہمیت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. نماز کی بھی، نماز کے متعلق بھی مدنی پھول جاری ہیں، جماعت کے متعلق بھی. اور ایک اور بات ہے عتیق بھائی، میں اس کی طرف بھی چاہوں گا کہ کچھ مدنی پھول ہوں کہ نماز پڑھنے والوں میں سے، جماعت میں شامل ہونے والوں میں سے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نماز ایسی پڑھتا ہے کہ جس کو نماز پڑھنا کہیں نہ کہیں، کیا کہیں، کہ نماز میں توجہ نہیں ہوتی ہے. اس سے پہلے کچھ کالز لیتے ہیں. آج میں مدنی پھول چاہوں گا کہ با جماعت نماز کے لیے ہمیں کیسا تیار ہونا چاہیے، اور نماز کے لیے جو وضو فرماتے آپ اس میں مسجد کا کیسا ادب کرتے، اس پر بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیے. ہمیں بہت اس میں کم نصیبی ہے ہماری کہ مسجد میں جب وضو کی سعادت نصیب ہوتی ہے تو جو وضو کے جو معاملات ہیں اس میں پھر کیسے ہم پانی جو ہے چھینٹے، وہ سارا
फर्श मस्जिद पर आता है। जी, तो जी। इस पर मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा कलाम, क्या ही ज़ो कफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, इस पर भी कुछ कलाम फरमा दीजिए। इस पर कुछ कलाम करें या कलाम सुना दें, इंशाअल्लाह सिलसिले में शामिल रखते हैं। सिलसिला जारी है और रात गए तक जारी रहता है। आज ज़ौक़े नात में जिन दो टीम्स का मदनी मुकाबला है वो भी आपको दिखाते हैं। जो दो टीम्स आज आ रही हैं, आप देखें बड़ी ज़बरदस्त टीम्स हैं। हमारे इन दोनों टीमों में बड़े प्यारे प्यारे नातख़्वां इस्लामी भाई भी हैं और दोनों टीमों के दो दो अरकान भी मौजूद हैं। मजलिस IT और मजलिस जामियातुल मदीना की टीम्स का मदनी मुकाबला है। दूसरा क्वार्टर फाइनल है और अब हमारा कोई गैप नहीं है। रोज़ाना ज़ौक़े नात होगा इंशाअल्लाह। 25 सफ़र तक रोज़ाना ज़ौक़े नात होगा। कमो बेश तकरीबन 10:15 बजे के बाद हमारा ये टाइम होता है, तो देखना ना भूलिएगा। सिर्फ सैटरडे मदनी मुज़ाकरे वाले दिन हम इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत के मलफूज़ात से मुस्तफ़ीज़ होंगे और इसके अलावा मंगल तक अब कंटिन्यू ज़ौक़े नात का सिलसिला है। आज हमने सवाल किया है आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किस नन्ही सी उम्र से रोज़े रखना शुरू कर दिए थे। कुछ देर में इसका जवाब भी इंशाअल्लाह पेश करेंगे। अगली कॉल दीजिए। ये इरशाद फरमाएं कि इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने जब नमाज शुरू की थी बचपन में, आपकी उम्र मुबारक कितनी थी, ताकि इसमें ये है कि वालिदैन को जज्बा पैदा हो कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसे कैसे नमाज पढ़ाना चाहिए। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताएं कि इनको नमाज में जब इन्होंने शुरू की थी तो इनकी उम्र मुबारक कितनी थी और किसने नमाज इनको शुरू करवाई थी, वालिद ने शुरू करवाई थी या वालिदा ने शुरू करवाई थी। इसके बारे में जवाब इरशाद फरमाएं। इंशाअल्लाह बिल्कुल बताएंगे अगर इसका जवाब हमारे पास हुआ तो। ज़ाहिर है हर बात हर हस्ती की हर शख्सियत की मिलती भी नहीं है। आप ये देख रहे होंगे गुंबद रज़ा का एक जो बैज है ये बना के मुझे दिया गया है माशाअल्लाह। तो ये एक नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं हमारे पास। तो आप अगर बाबुल मदीना कराची के हैं, यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप आइए हमारे सिलसिले में शिरकत कीजिए। हमने बहुत प्यारे प्यारे तहफ़ भी हमारे हाज़रीन के लिए रखे हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवालात भी हम करेंगे और इंशाअल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों को ये भी तकसीम करने की हमारी नीयत है। तो आप आइए। बस अब रोज़ाना जो बाबुल मदीना के हैं वो कोशिश करें कि फैज़ान आला हज़रत लूटने के लिए यहाँ पर आ जाया करें। रात के कुछ वक्त कुछ मिनट्स यहाँ पे गुजारें, कुछ लम्हात यहाँ गुजारें, सीखने को भी मिलेगा, ज़ौक़े नात भी इंशाअल्लाह हमारा बढ़ेगा। इन्होंने सवाल में इरशाद फरमाया कि ताकि बच्चों को रग़बत पैदा हो। जी जी। तो मैं हदीस अर्ज़ करूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम है कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, 10 साल का पहुँचे तो मार कर नमाज पढ़ाओ। तो अमर बुजुर्गों ने तो शुरू ही से अक्सर बुजुर्गों ने अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिमाम कभी कोई नमाज कज़ा नहीं, बचपन ही से साहिब तरतीब बालिग होते ही तो आपकी पीछे कोई नमाज नहीं थी। इस हदीस को पेश नज़र रखें अहमियत के लिए कि बच्चों की किस वक्त से ही तरबियत शुरू करना ज़रूरी है। सही। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नमाज के हवाले से अगर कुछ मलफूज़ात भी कहीं पर अता फरमाए हों, आला हज़रत की नमाज की ताकीद का क्या अंदाज़ होता था, ख़ुद तो नमाज पढ़ते थे, मज़ीद इस बारे में कुछ? जी, ताकीद के हवाले से जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि आपसे जो भी मिलने वाला आता और नमाज का वक्त होता तो उससे पूछते कि जमात से नमाज पढ़ना है, तलकीन फरमाते। आपके वसाइल शरीफ में ये भी इरशादात मौजूद है कि जब आप सख्त अलील थे और आपकी आयादत के लिए जब तांता बंधा रहता था तो आप बार बार नमाज की तलकीन फरमाते रहते, बार बार जमाअत का इरशाद फरमाया करते और जब बायत लेते तो उस वक्त भी नमाज और जमाअत की पाबंदी का इरशाद फरमाया करते थे। ये अल्फाज इरशाद फरमाया करते थे। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बल्कि मैंने यहाँ तक उलमा के जो लिखा उलमा ने वो पढ़ा कि बस औक़ात पूछते कि तुम्हारा क्या काम है, वो अर्ज़ करता अली जा, कोई कहता मैं ताजिर हूँ, कोई कहता मैं मुलाजिम हूँ। इरशाद फरमाते कि क्या जमात को पाबंदी से पढ़ते हो। बस औक़ात ऐसा होता कोई ऐसी सूरत बयान करता कि जनाब मेरे पास तो नमाज का वक्त नहीं बचता, काम में बड़ा मसरूफ़ हूँ। फरमाते उस काम को छोड़ दो जो नमाज के तर्क का बाइस बने। तो कईयों के काम छोड़वा कर उसको दूसरे काम पर लगाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस काम से बढ़कर उस काम में बरकत अता फरमा दी। तो आपका ये भी अंदाज़ होता था, पूछा करते थे नमाज की तलकीन, जमात की तलकीन आने वालों से जाने, मतलब ये मुसलसल आपका सिलसिला रहता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान में कुछ मनक़बत के अशार भी हो जाएं खलील भाई। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खलील ख़ान बरकाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लिखा हुआ ये कलाम है, इसके चंद अशारा ये मिलकर पढ़ते हैं। जलवाए
قدرت خدا ہے رضا، جلوائے قدرت خدا ہے رضا، پرتو شان مصطفیٰ ہے رضا، جلوائے قدرت خدا ہے رضا، کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل، کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل، کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، فقہ حنفی کا بے مثال فقیر، میرا پسندیدہ شعر، کمال کا شعر ہے، فقہ حنفی کا بے مثال فقیر، فقہ حنفی کا بے مثال فقیر، بو حنیفہ کا لاڈلا ہے رضا، بو حنیفہ کا لاڈلا ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزت تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، حنفی کا بے مثال فقیر، فقہ حنفی کا بے مثال فقیر، بو حنیفہ کا لاڈلا ہے رضا، بو حنیفہ کا لاڈلا ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، دستار آ رہی ہے زمین تک جو سر اٹھے، ارے کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے، جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نکتہ رضا کا ہے، اگلوں
انہوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، ابو حنیفہ کا لاڈلا ہے رضا، فقہ بے مثال فقیر، فقہ حنفی کا بے مثال فقیر، ابو حنیفہ کا لاڈلا ہے رضا، ابو حنیفہ شاہ بغداد کی توجہ سے، شاہ بغداد کی توجہ سے، شاہ بغداد کی توجہ سے، قادریوں کا رہنما ہے رضا، قادریوں کا رہنما ہے رضا، مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، شاہ بغداد کی توجہ سے، قادریوں کا رہنما ہے رضا، قادریوں کا رہنما ہے رضا، اعلیٰ حضرت مجدد ملت، مجدد ملت، اعلیٰ حضرت مجدد ملت، اہل سنت کا مقتدا ہے رضا، اہل سنت کا مقتدا ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، باغ برکات کی بہار نو، باغ برکات کی بہار نو، باغ برکات کی بہار نو، ہاں رضا 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 ہے رضا، ہاں رضا 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 ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، ابو حنیفہ کا
رہے گا. ذرا جذبے کے ساتھ عشق و محبت اعلی حضرت عشق و محبت حضرت پیکر سنت اعلی حضرت پیکر سنت اعلی حضرت پیر طریقت اعلی حضرت شیخ شریعت اعلی حضرت حامی سنت اعلی حضرت ماہی بدعت اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ. فیضان اعلی حضرت جاری ہے، جاری رہے گا، اور اللہ تعالی ہمیں اسی مسلک پر استقامت دے، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر چلائے. ہم سن رہے ہیں آج اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز سے محبت، جماعت سے محبت، اور نماز اور جماعت کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پہلو ہے کہ نماز میں جو توجہ ہے، نماز میں خشوع و خضوع ہے، نماز میں دھیان، یہ بھی مفقود ہوتا جا رہا ہے آج. یہ ہوتا ہے کہ جو نماز سے پہلے بھولی ہوئی چیزیں ہیں وہ نماز میں یاد آ جاتی ہیں. بالکل صحیح فرمایا. ایسا بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام جہری قرات کر رہا ہے اور پیچھے پڑھنے والے سے پوچھا گیا کہ فوراً فارغ ہوا، پوچھا بتائیے کہ پہلی رکعت میں امام نے کیا پڑھا، دوسری رکعت میں امام نے کیا پڑھا. نہیں، بہت ساری چیزیں جو ہمیں پہلی بھولی ہوئی تھی نماز میں یاد آ رہی، اور فوراً نماز سے فارغ ہوئے، یہ نہیں معلوم کہ امام نے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا. حالت تو یہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اچھوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، جیسے ان کی نمازیں تھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کاملین کی جو صفت ارشاد فرمائی ہے، فرمائے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جس کا ترجمہ و مفہوم یہ ہے، فرمائے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والے ہیں، اور انہیں کامیاب لوگوں میں سے گنا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز عطا فرمائے. مجھے ایک بزرگ کا قول یاد آ رہا ہے، فرمائے کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے یہ نیت تصور باندھو کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، اس کے بعد شاید تمہیں موقع نہ ملے. بالفرض ایک مفروضہ قائم کرتا ہوں، ہمیں بتا دیا جائے جناب آپ نے جو آنے والی فجر ہے یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے، بالفرض اگر بتا دیا جو اس کے بعد آپ کو مار دیا جائے گا. اب بتائیے کہ نماز فجر کی ہماری کیفیت کیسی ہوگی، ان سجدوں کی کیفیت کیسی ہوگی، رکوع کی کیفیت کیسی ہوگی، اس تسبیحات کا انداز کیسا ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ الگ بات ہے، کل تو کل، پل کی خبر نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں ہر نماز یہ سوچ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گویا کہ ہماری زندگی کی آخری نماز. اللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع نصیب فرمائے. خشوع و خضوع عطا فرمائے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. عتیق بھائی، بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم توجہ سے نماز پڑھیں لیکن وہ نہیں پڑھ پا رہے ہوتے. ایک ظاہر ہے کہ انسان ہے، بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا. ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ اس کی کوشش تو کریں، اس کے لیے ٹرائی کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. توجہ جائے پھر لے آئے، پھر جائے پھر لے آئے، پھر جائے. ایک طرح کی جہد مسلسل جو ہے نا، کانسٹنٹ اسٹرگل کرتے رہیں اس کے لیے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ نے چاہا تو یہ کام بن جائے گا. نماز میں توجہ ملے گی، پھر جب توجہ ملنے لگے گی تو پھر لذت میں ملنے لگے گی، پھر مزہ آئے گا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پہلے بندے نے نماز کو پکڑا ہوتا ہے، پھر نماز اسے پکڑ لیتی ہے. بھائی کدھر نماز نہیں پڑھی اب تک، پھر ٹینشن ہوتی ہے، کتنی نیند آ رہی ہو، کتنا مصروف ہو، نماز کا وقت ہو وہ آدمی نماز نہیں چھوڑے گا. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے نماز نہیں چھوڑتی، پھر فجر میں خود ہی آنکھ کھل جاتی ہے، خود آنکھ کھل جاتی ہے. صحیح عادت بنا لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا حال جو خود بیان کرتے ہیں کہ میرا جو حال ہے، جس قدر فتاوی مسائل میں مجھ سے رجوع ہے لوگوں کا، اپنا حال یہ پاتا ہوں کہ سنت موقدہ بھی ایسوں پہ معاف ہو جائے لیکن پھر بھی کبھی سنت موقدہ بھی نہیں ترک فرمائی آپ نے. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز سے محبت ہے. ظاہر ہے سنت موقدہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بالکل ویلے، بالکل فارغ، وہ بھی سنت موقدہ نہیں پڑھ رہے ہوتے. ان سے پوچھو نماز اگر شروع کر دی ہے تو کیا کریں گے؟ ظہر کے 4 رکعت پڑھ لیں گے، عصر کے 4 پڑھ لیں گے، مغرب کے 3 پڑھ لیں گے. فرض تو ادا ہو گیا، لیکن سنت موقدہ جو چھوٹ رہی ہے، یاد رکھیے بہت بڑا اجر و ثواب والی نماز ہے. اور مستقل اسے چھوڑتے رہنا، یعنی بالکل اس کو پڑھنا ہی نہیں، یہ تو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ گار کر دیتا ہے. لہٰذا سنت مؤکدہ کو بھی ہم التزاماً نہیں چھوڑ سکتے. اور سنت مؤکدہ کی پابندی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ کرتا ہوں اور اس کو بھی ترک نہیں کرتا. حالانکہ مجھ جیسے پر تو جس کے پاس اتنا شریعت کا کام ہے، مسائل کا بیان کرنا، لوگوں کا رجوع، لوگوں کے مسائل کا حل کرنا، فتوے پوچھنا، فتوے لکھنا، ایسے پر تو سنت موقدہ کی چھوٹ ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کی ایسی محبت ہے. کیا دیوانہ اعلیٰ حضرت کی بھی یہی محبت ہے؟ عاشق اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ حضرت کا لنگر کھانے والے کی، لنگر رضویہ کرنے والے کا بھی نماز کا یہ حال ہے. غور کر لیجئے اور نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں روزانہ ایک سیگمنٹ بہار فتاوی رضویہ،
جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ شریف سے ایک سوال اور اس کا جواب بیان کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے، اس سے پہلے کچھ کالز، ایک دو کالز لے لیتے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے جو بالخصوص پکے نمازی بھی ہیں، تب بھی وہ شادی کے موقع پر اور گھر میں فوتگی وغیرہ کے موقع پر نماز وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک تو یہ بتائیں کہ نماز کی عادت پختہ کیسے ہو جائے، مطلب بندہ سردی گرمی دھوپ بارش ہر موسم میں 5 نمازیں روزانہ ادا کرنے والا، اور وہ بھی مسجد کے اندر جا کر ادا کرنے والا بن جائے، نماز ایسے ہی ہمارے اندر رہ جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن جماعت بھی کرواتے تھے ریگولر، یا صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتے تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ متولی تھے مسجد کے، اور مسجد کے انتظامات وغیرہ میں آپ کا کردار ہوتا تھا، لیکن آپ کی مسجد کی امامت کے لیے دوسرے حضرت کو رکھا ہوا تھا، وہ نماز پڑھاتے تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اقتداء میں عام طور پر نماز پڑھتے تھے، اور بعض اوقات جماعت کروانا بھی آپ سے ثابت ہے. لیکن چونکہ آپ کے پاس بہت سارے اور امور ہوتے تھے، تو اس لیے آپ نماز با جماعت پڑھتے تھے، لیکن آپ اپنی ترکیب سے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ پوچھا کہ نماز پر استقامت کیسے ملے، مختصراً یہ ہے کہ اس حوالے سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترغیبات ہیں اور نہ پڑھنے پر جو وعیدات ہیں اس پر غور کرے، وہ سنتا رہے، اچھوں کی صحبت حاصل کرے، انشاءاللہ عز و جل اس پر کاربند ہو جائے. ٹھیک ہے. جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے، قصدن چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. یہ مضمون حدیث ہے، مفہوم حدیث ہے. تو اس سے ڈر بھی پیدا ہوگا، اور بنیادی بات ہے آپ کو لگنا پڑے گا، لگ کر ایک پڑھتے رہیے، ایک عرصے تک پڑھتے رہیے، پھر وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ نماز جو ہے آپ کو پکڑ لے گی. پھر چین نہیں ملے گا جب تک نماز نہیں ادا کی. جن کو نماز کی اہمیت ہوتی ہے، جماعت کی اہمیت ہوتی ہے، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے تاکہ ان کی سیرت بھی ہمارے سامنے آیا ہوں اور عمل کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہو. محمد بن سیرین کیا تو میں نے جس طرح ذکر کیا کہ 2 رکعت نماز نفل کو نماز کو انہوں نے اختیار فرمایا. اسی طرح محمد بن سمع رضی اللہ تعالی عنہ تہذیب التہذیب کے حوالے سے علماء نے نقل فرمایا، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں. اور امام ابو یوسف اور امام محمد کس کے شاگرد؟ امام اعظم کے شاگرد ہیں، یہ ان کے شاگرد. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی طویل عمر عطا فرمائی، 130 برس. نماز کی اہمیت اور جماعت کی اہمیت سے اندازہ کیجیے. اللہ تعالی ہمیں ایسے واقعات سن کر خود نماز کی پابندی عطا فرمائے. 130 برس عمر اللہ نے عطا فرمائی. جی ہاں. اور 40 سال فرمایا کہ ایسے گزرے کہ مجھ سے نماز تو نماز ایک مرتبہ بھی جماعت قضا نہیں ہوئی. واہ واہ. 40 سال فرمایا ایک مرتبہ جماعت چھوٹ گئی. میری والدہ کا انتقال ہوا، لیکن اس پر اتنا پشیمان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو نماز با جماعت پڑھتا ہے تنہا نماز پڑھنے کے مقابل 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. 25 کا بھی ہے، 27 کا بھی ہے. جی ہاں. تو اللہ تبارک سبحان اللہ. اب دیکھیں ان کا انداز جماعت سے محبت کا. جماعت چھوٹ گئی 40 سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی عذر کیا بنا؟ والدہ کا انتقال ہوا، جنازے کی وجہ سے جماعت حاصل نہ کر سکے. فرمایا کہ اتنا پشیمان ہوا، مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھ سے جماعت چھوٹ گئی. فرمایا کہ میں نے یہ سوچا، حضرت محمد بن سمع فرماتے ہیں کہ چونکہ تنہا نماز پڑھنے کے مقابل 27 گنا زیادہ اجر ہے، فرمایا اس نماز کو میں نے 27 مرتبہ پڑھا. اللہ اللہ اللہ. خواب میں سویا، کسی کہنے والے نے کہا، حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ جب امام، روایت کا حدیث ہے آگے، وہ حدیث ہے، میں وہ حدیث ہی بیان کر رہا ہوں، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جماعت قائم ہوتی ہے امام کہتا ہے ولضالین، اور تم اس کے ولضالین کہنے پر آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس پر آمین کہتے ہیں. اور جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو فرماتے ہیں خواب میں کہنے والے نے مجھے یہ حدیث بیان کی اور کہا کہ تنہا نماز تو پڑھ چکے، لیکن جماعت کی جو فضیلت ہے آمین کہنے والی وہ کس طرح پاؤ گے؟ وہ کس طرح پاؤ گے؟ تو دیکھیے 130 برس عمر ملنا، 40 سال اس طرح گزرنا. حضرت سیدنا جابر بن ایسے گزر جائیں جی کسی کے تو بڑی بات ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، مسجد نبوی شریف کے قریب گھر نہیں لیا، حالانکہ لے سکتے تھے. 1 میل دور سے فاصلہ طے کر کے جماعت کے لیے حاضر ہوتے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ اور مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز جماعت کے لیے جتنے قدم اٹھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں نا جماعت کی کس طرح پابندی ہو. دور لینے میں بھی اچھی نیت ہے، قریب لینے میں بھی اچھی نیت ہے.
आप देखिए करीब भी कोई ले कि मस्जिद से जल्दी पहुंच जाऊंगा नमाज के लिए, दूर इन्होंने इसलिए लिया कि ज्यादा कदम हर कदम पर नेकी मिलेगी। क्या बात है, तो नियत इस के तरह के फर्क से क्या वाकयात हो जाता सुनते है। हैं, वाकयात पढ़ते हैं, अच्छों की सोबत पाते हैं, वाह। तो नमाज जमात की पाबंदी का भी ज़हन बनता है, नमाज की भी पाबंदी का ज़हन बनता है। अल्लाह मुझे भी और हम सबको नसीब फरमाए। नमाज जो है ना, इसको बस थाम लें हमारे नाजरीन, हमारे एक तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले को देखते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 16 सिलसिले हो चुके हैं और फैज़ान आला हज़रत की धूम मची हुई है। आप सब जो हैं इस पैगाम को ज़रूर कबूल फरमाएं। इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, मदनी मुन्ने, मदनी मुन्नियाँ, सब के हमें इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़नी है। आज भी अगर इशा नहीं पढ़ी है किसी ने तो इशा ज़रूर अदा कर लेना है, फिर ही सोना है इंशाअल्लाह। अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब अत्तारी है और मदीनातुल औलिया शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह फैज़ान आला हज़रत बहुत बेहतरीन और बहुत कामयाबी के साथ माशाल्लाह अपनी बरकतें लुटा रहे हैं और माशाल्लाह अज़्ज़ व जल इशफाक भाई माशाल्लाह मदीना बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत आला ज़फ़ी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह इस सिलसिले को लेकर चल रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमाए और उन्हें इस सिलसिले की कामयाबी के साथ चलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई की। अगली कॉल। इशफाक भाई, मैं अहमदपुर शर्किया से मोहम्मद जहांगीर बात कर रहा हूँ। मुझे ये बता दें कि आला हजरत के कितने शहजादे थे, भी बता दें कि आप जो इस्लामी बुक्स वगैरह बताते हैं तो वो अहमदपुर शर्किया में कोई दुकान है जहाँ से ये किताब मैं हासिल कर सकूँ? अहमदपुर शर्किया, अहमदपुर ईस्ट भी कहा जाता है, ये हमारे पंजाब में दाखिल होते ही अगर सिंध से आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी ही 1-1.5 घंटे में ये शहर आ जाता है और काफ़ी दफ़ा जाना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहाँ कोई दुकान है कि नहीं इसका मुझे नहीं पता, लेकिन आप हमारी वेबसाइट के ज़रिए इसकी मालूमात ले सकते हैं या फेसबुक पर आप मैसेज छोड़ दीजिए, हमारे जो पेजेस हैं तो आपको इंशाअल्लाह, या वहाँ पर फैज़ान मदीना होगा अहमदपुर ईस्ट में, अब वहाँ चले जाइए, आपको इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वहाँ के ज़िम्मेदारान अच्छी रहनुमाई गाइडेंस दे देंगे। आप फेसबुक पर मैसेज छोड़ देंगे तो उम्मीद है कि हमारे जो इस्लामी भाई होते हैं वो फेसबुक पर जो ज़िम्मेदार बैठते हैं वो जवाब दे देंगे। और आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के शहज़ादों का आपने पूछा, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के 2 शहज़ादगान थे और 5 शहज़ादियाँ थी। तो ये 2 शहज़ादे भी कैसे हुए, एक हुज्जतुल इस्लाम हुआ, दूसरा मुफ्ती आज़म हिंद हुआ। और कल इंशाअल्लाह हम आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के पूरे ख़ानदान को बयान करेंगे और हमारा मौजू होगा ख़ानदानी पस मंज़र। और इसमें हम ख़ास तौर पर एक बड़ी मकबूल ज़माना हस्ती, वैसे तो हर आला हज़रत के घर का बच्चा जो है वो बड़ा मकबूल हुआ, लेकिन ख़ास तौर पर जिन्हें बड़ी शोहरत मिली वो हज़रत क़िबला मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा सलाहियतों से भी नवाजा था और आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के बहुत ज़बरदस्त वारिस हुए आप। तो इनकी भी कुछ सीरत हम कल बयान करने की कोशिश करेंगे। रज़ा तो हो रहा है, लेकिन कल इंशाअल्लाह नूरी भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए शुरू करें अपना सेगमेंट बहार फतावा रज़विया। वाह क्या बात आला हज़रत की, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। माशाअल्लाह। सिलसिला फैज़ान आला हज़रत पे हम रोज़ाना फतावा रज़विया शरीफ से बरकतें लेने की सआदत पाते हैं। एक सवाल और एक जवाब इससे हम बयान करते हैं। तकरीबन 7000 के करीब इस फतावा रज़विया में सवालात हैं और उसके जवाबात हैं और एक एक सवाल के ज़िमन में कई सवालात होते हैं और जवाब के ज़िमन में कई सैकड़ों जवाबात जो है वो मिल जाते हैं। तो हम इसको काउंट करने जाएं तो हज़ारों सवाल जवाब का ये सिलसिला हो जाएगा। दुनिया में उर्दू ज़बान में सबसे बड़ा जो फतवा है, फतावा है, फतावा का मजमुआ है, वो फतावा रज़विया शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह 33 जिल्दों पर मुश्तमिल एक इल्म का समंदर है और उसमें से कौन सा सवाल और कौन सा जवाब है, आइए सुनते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने पूछा, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसअले में कि मस्जिद की छत पर गर्मी की वजह से नमाज पढ़ना जायज़ है कि नहीं? आपने जवाब इरशाद फरमाया, अल जवाब मकरूह है कि मस्जिद की बेअदबी है। हाँ, अगर मस्जिद जमात पर तंगी करे, नीचे जगह न रहे तो बाकी बांदा लोग छत पर सफ बंदी कर लें, यह बिला कराहत जायज़ है कि इसमें ज़रूरत है। तो ये जो मामला है, बाज़ औक़ात हम वैसे ही मस्जिद की छत पर चढ़ जाते हैं हवा खाने और ऐसे ही मदनी काफ़िले में गए तो बाज़ औक़ात हो सकता है कोई इस्लामी भाई इस तरह की गलतियां करते हों कि अब फारिग वक्त है, चलो ऊपर मस्जिद की छत पे जाके बैठते हैं। तो मस्जिद की छत पर चढ़ना
یہ بے ادبی ہے بلا ضرورت، اور ضرورتاً چڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف نمازی بنا رہے ہیں بلکہ مسجد کا ادب بھی سکھا رہے ہیں۔ ایک بار سخت سردی میں غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ آپ معتکف تھے، رمضان کی رات تھی غالباً یا کوئی اور تھا سلسلہ، تو اب مسجد میں وضو کرنا پڑا، اور پانی باہر جا کے سلسلہ نہیں بن سکتا تھا مسجد کے اندر۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا کمبل شریف تھا اس کو اس طرح سے طے کر کے رکھا اور مسجد ہی میں وضو فرمایا، اس طرح وضو کیا کہ ایک قطرہ بھی مسجد میں نہیں گرا، جو پورا پانی تھا وہ کمبل نے آہستہ آہستہ پی لیا، اور مسجد کا ادب بھی برقرار رہا، مسجد کو پانی سے بھی آپ نے آلودہ نہ ہونے دیا۔ اور پھر بعد میں بتایا جاتا ہے وہ کمبل سوکھنے گیا تو آپ پھر سردی میں بغیر اس کے سوئے تھے، کمبل وغیرہ کے بغیر، معتکف تھے غالباً، لیکن مسجد کی بے ادبی نہیں فرمائی آپ۔ کیا بات ہے ہمارے امام کی، سبحان اللہ۔ یہی درس، یہی سبق، یہی انداز، یہی مثالیں ہمیں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ذات ستودہ صفات میں نظر آتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور سلسلے دیکھتے رہیے، ہمارے سلسلے جاری ہیں، اور اب انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ذوق نعت کا وقت ہے۔ ہم نے فتاوی رضویہ شریف سے بھی برکتیں لوٹنے کی سعادت پائی۔ ہمارے ساتھ قبلہ مولانا عتیق مدنی صاحب موجود تھے، آج آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آج آپ نے وقت دیا ہمیں اور بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے۔ قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے، خلیل بھائی نے بھی بہت پیاری خوبصورت اشعار اور آواز سے ہمیں نوازا۔ سلسلہ ہمارا آگے بڑھے گا، ان حضرات سے ہم اجازت چاہیں گے، بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ آپ کی امیجز اور اسکیچز کی طرف اب ہم بڑھیں گے، اس کو ریڈی کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مرحبا، اللہ برکتیں دے۔ اگر تشریف رکھنا چاہیں تو بڑی نوازش ہوگی، اور ذوق نعت سے بھی مستفیض ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اسکیچز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ناظرین نے جو آج ہمارے جو اسکیچز بنائے ہیں، یہاں پر بھی بنا کے لائیں کچھ، پہلے چلیں آج ان کے پہلے دکھا دیتے ہیں۔ یہاں تو نہ پوچھیں اگر کیا آپ کیا بن کے آیا ہے۔ اچھے ڈرائنگ بنانے والے ہیں، اچھے اسکیچ بناتے ہیں، تو آپ ہمارے نمبرز پر اس کی پکچر لے کر سینڈ کر سکتے ہیں جو آپ نے بنایا۔ نمبر ہے 0092311110138082، اس پر آپ بھیج دیجئے، انشاءاللہ ہم سلسلے کی زینت بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر جو بنا کے لائے وہ آگے آ جائے۔ اشفاق بھائی، ان میں سے دو ایسے ہیں جو ہم ناظرین کو بعد میں دکھائیں گے۔ اچھا، دو ایسے بن کے آئے انشاءاللہ، مدینہ یہ ہم بعد میں دکھائیں گے۔ پہلے یہ دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اسکیچز دکھاتے ہیں جو ہمارے پاس واٹس ایپ کے ذریعے آئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ چلیں، یہ مدنی منی فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا۔ مدنی منی کا مائک دیجیے گا، ایک اور مائک لینا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اریبہ۔ جی اریبہ۔ اریبہ، ماشاءاللہ۔ یہ آپ نے خود بنایا ہے؟ کس نے بنایا؟ گھر والوں نے؟ گھر میں مل کے بنایا سب نے؟ کس نے بنایا؟ دوست نے بنایا، تو آپ کو بھیج دیا؟ چلو کوئی بات نہیں۔ اریبہ اتاریہ نے ماشاءاللہ بہت پیارا بنایا، یہ دکھائیں ہمارے ناظرین کو، دکھائیں۔ اریبہ اتاریہ کے لیے غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے، ماشاءاللہ۔ سیدھا ان کو ایک بیوٹیفل پینسل بھی دے دیں۔ چلیں، یہ آپ یہ بھی ان کے باکس کی زینت بنے گی ماشاءاللہ۔ آپ یہاں آ جائیں۔ جی آپ کا کیا نام ہے؟ محمد اسد۔ محمد اسد۔ اسد بھائی آپ بھی دکھائیں کیمرے پہ، سب کو ادھر لے آئے نا، یہاں پہ لائن بنوا لیتے ہیں، یہاں آ جائیں سب، ادھر لائن بنوا لے باپو، چلیں یہاں آ جائیں مدینہ، جلدی کیمرہ جو ہے ان کو دکھاتا رہے۔ یہاں پر ذوق نعت کی تیاری شروع کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر وقفہ لیں گے۔ جی یہ دیکھیں ناظرین ہمارے، کیا بات ہے بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ عبد المصطفیٰ، ماشاءاللہ۔ خود بنایا ہے؟ مل جل کے بنایا ہے۔ احمد رضا نے بنایا ہے، عمر 8 سال۔ عبد المصطفیٰ بن سیف رضا، عمر 6 سال۔ آپ کا نام کیوں لکھا ہے؟ آپ نے نہیں بنایا تو چلو کوئی بات نہیں، لکھ دیا۔ آپ نے بنایا ہے؟ احمد رضا بن سیف رضا۔ ماشاءاللہ، بہت نعرہ لگا دے، فیضان اعلیٰ حضرت۔ فیضان اعلیٰ حضرت جاری بھائی، جواب ایسا دیں کہ مزہ آ جائے۔ فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ان کو تحفہ بھی دیں گے ماشاءاللہ۔ چلیں جی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی رضا اتاری۔ علی رضا اتاری، بہت پیارا اسکیچ بنایا آپ نے بھی ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت سے محبت دیکھیں بھائی، ہمارے ناظرین دل خوش ہوتا ہوگا جو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں، ان کا نعرہ لگا دیں۔
फैजान आला हजरत जारी रहेगा, जोर से फैजान आला हजरत जारी रहेगा। इनको भी जगह दें माशाल्लाह। आपको भी खिलाफ काबा के आपका नाम क्या है? अली असगर माशाल्लाह। आपने खुद बनाया ये? नहीं, बहुत प्यारा है। देख रहे हैं हमारे नाजरीन, क्या बात है माशाल्लाह। आगरा ताज कराची, अली असगर बिन एहसान अत्तारी माशाल्लाह। मदीना मदीना, इनको भी तोहफा देंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ अत्तारी। हनीफ अत्तारी माशाल्लाह। आपने खुद बनाया है? बाजी ने बिनते मोहम्मद शरीफ अत्तारी माशाल्लाह। मदीना मदीना, ये जो हमें देने के लिए लाए हैं वो बाद में बापू को दे दीजिएगा। जो वापस ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं, अपने घर में फ्रेम बना के रख लें माशाल्लाह। असद भाई ने बनाया, ये तो हमने दिखा दिया। आपने खुद बनाया है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन रजा अत्तारी। आप आते रहते हैं सिलसिले में माशाल्लाह। किसने बनाया? घर में। तो नाम आपका लिख दिया है? उबैद रजा ने बनाया? मिलजुल के बनाया? नहीं ऐसा तो नहीं, इन्होंने कहा मेरा नाम लिखो वरना मैं लेके नहीं जाऊंगा। खुद आ गए, नाम की क्या जरूरत है माशाल्लाह। बहुत प्यारा बना है। इनको भी तोहफा देंगे जी माशाल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद महद रजा कादरी। महद माशाल्लाह, क्या बात है। आपने गुंबद बनाया है, सिर्फ दिखाए हमारे नाजरीन को। मदीना मदीना माशाल्लाह। इनको भी तोहफा पेश करेंगे। शेर तो देखें माशाल्लाह। शेर भी लिखा है? क्या लिखा है? रजा के नाम पर सारा जमाना नाज करता है, रजा के नाम पे मरते हैं लाखों दुनिया। ये वो मनसब है जो कि सिर्फ खुश किस्मत को मिलता है। वाह वाह। रजा के नाम पर मरते हैं लाखों लोग दुनिया में। आए आए। अब आगे जो है वो थोड़ा कोई खुश हो के मरता है, कोई जल जल के मरता है। अच्छा ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद रफीक अत्तारी, बिनते रफीक अत्तारी ने बनाया माशाअल्लाह। मदीना मदीना, ये तो आज के सब में बेहतरीन है, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है ये। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हमारे नाजरीन, क्या बात है। बाबुल मदीना कराची, इसको भी शामिल कर लेंगे हमारे कॉन्टेस्ट में। हम यहाँ पर जो हमें लाइव भेज रहे हैं या लेकर आ रहे हैं, इनको भी शामिल करते हैं। एक कॉन्टेस्ट हमारा इनके दरमियान हो रहा है, एक वो हो रहा है जो इमेजेस की सूरत में भेज रहे हैं, और एक जो है वो हम फाइनल में करेंगे, जो हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे थोड़ी देर बाद। मोहम्मद शाकिर अत्तारी। क्या नाम आपका? मोहम्मद शाकिर अत्तारी बिन मोहम्मद असलम अत्तारी। मैं 13 साल का हूँ। किसने बनाया? अच्छा मैंने। आपने बनाया? माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। खुद बनाया है तो इनको 2 तोहफे देंगे। ये भी आपके लिए, सीधा से माशाल्लाह, क्या बात है। ये क्या है? चलो ये स्केच नहीं है, ये कुछ और है। चलो इनको भी कुछ तोहफा दे दें। आपके लिए तोहफा कलम माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन के स्केचेस की तरफ भी चलते हैं। आप लोग यहाँ आ जाएं, अपनी जगह पे बैठ जाएं। दिखाएंगे हाजरीन में से ही 2 वो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला के मज़ार शरीफ के मनाजिर जो ये बना के लाए हैं नाजरीन के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, कुछ खास है? जी जी, कुछ ज्यादा ही खास है मुझे लग रहा है। आप देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश ना हो तो मुझे कहिएगा। सुभान अल्लाह, ऐसी तबीयत हरी हो जाएगी ना, मजा आ जाएगा। अमीर फरमाते हैं कि मजा ना आए तो पैसे वापस। अरे वाह, चलें दिखाइए हमारे नाजरीन के स्केचेस जो हैं आज के, और देखते हैं आज भी तकरीबन कमोबेश 150 के करीब जो है वो हमने आगे भेजी हैं, जो सेलेक्ट होके देखें कितनी अभी स्क्रीन पर शो होती हैं। अपना नाम, शहर का नाम और उम्र जरूर लिखा करें। हमारे मंच पर तैयारी शुरू कर दी जाए। ज़ौक़े नात इसके कुछ देर के बाद होगा इंशाअल्लाह। बिनते सरफराज खानेवाल, बिनते खुदा बख्श खानेवाल, नाम वाज़े लिखा करें, शहर का नाम, उम्र लिखा करें। वाह 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 माशाअल्लाह। मदनी मुन्नी, मुझे भी इसमें तो आप भी हैं। मुझे भी डाल दिया इन्होंने मोहब्बत में, खुद भी आ गई हैं। बिनते सईद माशाअल्लाह, ये तो बहुत प्यारी बनाई है स्केच। शाहजेब 10 साल, ये 10 साल के मदनी मुन्ने का बनाया हुआ लग रहा है बापू, होगा लिखा है तो। इस्लामाबाद अब्दुल मुईद माशाअल्लाह। जामियातुल मदीना, उम्र 17 इयर्स। अहमद कादरी चिश्ती माशाअल्लाह। बिनते वहीद USA कैलिफोर्निया माशाअल्लाह। नाम नहीं लिखा हुआ, नाम वाज़े नहीं है। नाम लिखे, उम्र लिखें, शहर का नाम, तीनों जरूर लिखा करें। मरियम खुर्रम माशाअल्लाह 10 साल माशाअल्लाह। शहर बाबुल मदीना कराची माशाअल्लाह। ये कौन है? अमीना ऐमान, ऐमान, ऐमन, ऐमन,
एज 6 years, लाहौर मरकज औलिया, माशाल्लाह 6 साल की मदनी मुन्नी ने कमाल कर दिया। उम्र 12 साल, सिद्दीक बिन असलम, बाबुल मदीना, बाबुल में वाव नहीं आता। अहमद रजा अत्तारी, वेरी गुड माशाल्लाह। अहमद रजा अत्तारी, अहमदाबाद हिंद। क्या बात है, अहमद रजा भाई की वापस चल गई। अहमद रजा नाम भी बहुत रखा जाता है माशाल्लाह। मरकजुल औलिया से नाम नहीं लिखा इस पे, हमने काट दिया। एडिटर भाई नाम नहीं काटा करें किसी का। नाम नहीं लिखा, ये नाम वाजे नहीं है। हैदराबाद गुल मोहम्मद, उम्र 13 साल, इल्म नूर है माशाल्लाह, नाम वाजे नहीं है इस पे। 17 साल एज, नाम नहीं लिखा इस पे भी। मनाल मुनव्वर, उम्र 6 साल, माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइंग है। मोहम्मद खदीजा अत्तारिया, उम्र 10 साल। खदीजा शेख, कलकत्ता हिंद, वेरी गुड माशाल्लाह। अहमद रजा खान, अच्छा ये नाम नहीं है, नाम इनका वाजे नहीं है। नेम अहमद रजा, 10 years, क्लास 4, डेरा गाजी खान, वेरी गुड। फातिमा अत्तारिया, कुलसूम अत्तारिया, वेरी गुड, क्या बात है, नाम वाजे नहीं है इस पे। नूर मोहम्मद अत्तारी, नाम वाजे नहीं है। बिनते नजमुल हसन शायद, उम्र 8 साल, क्या बात है, 8 साल माशाल्लाह। हाँ नहीं 81 नहीं है बापू, क्या हो गया है, 81 साल नहीं है, 8 साल है। आज माशाल्लाह बहुत सारी स्केचेस हमने दिखाई, और उनमें से कोई एक, कितनी सेलेक्ट होंगी आज? एक इमेज आज सेलेक्ट होगी, उनकी दिलजोई और हौसला अफजाई के लिए सुभान अल्लाह की सदाएं भी हों। कौन सी है सेलेक्ट? माशाल्लाह बिनते सईद, कहाँ के हैं ये? चले भाई, नाम शहर का नाम नहीं लिखा, इनके लिए सुभान अल्लाह की सदाएं हों। माशाल्लाह बहुत प्यारा स्केच आपने बनाया, और ये शामिल हो रहा है 25 सफर को होने वाले कॉन्टेस्ट के लिए, जो कि तकरीबन 25 इमेजेस स्केचेस होंगे, और उनमें से किसी एक के लिए इंशाअल्लाह बेहतरीन इनाम का ऐलान होगा इंशाअल्लाह। अब दिखाएं आपको? हाँ, कुछ खास बना के लाए आज हमारे सिलसिले में माशाअल्लाह। उसामा लाला अत्तारी बिनते मोहम्मद इब्राहिम लाला अत्तारी। लाला आपकी कास्ट है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद उसामा। अच्छा, आप खुद हैं, ये आपने खुद बनाया है? सिस्टर वगैरह ने, माशाअल्लाह। ये देखिए नाज़रीन क्या बना के लाए, आला हज़रत के मज़ार की बड़ी प्यारी अशफाक भाई दरवाजों पर बना के लिखा हुआ है, तूने बातिल को मिटाकर दीन को बख्शी जिला। हर दरवाजे पर शेर भी लिखा हुआ है, फैज़ान आला हज़रत जारी रहेगा। माशाअल्लाह। कितने दिन लगे इसको बनाने में? 4-5 दिन। 4-5 दिन लगे माशाअल्लाह। बाबुल मदीना के आप? क्या बात है, इसको भी हम शामिल कर लें, हमारे लिए लाएं कि वापस ले जाएंगे? अच्छा चलो, मैं तो नहीं रखूंगा, मैं कहाँ रखूंगा, इतने सारे ये मजलिस को पेश करते हैं। ये एक बहुत प्यारा, इनको तोहफा भी तो देना है बापू, इनको मेरी तरफ से, अपने सिलसिले की तरफ से इमामा भी दे दें, चादर भी दे दें, और एक सूट पीस भी दे दें, गिलाफ काबा के धागे भी, ये आप मुझे दे दें, ये मैं खरीद नहीं रहा आपसे। सूट पीस, इमामा शरीफ यहीं बांध लेंगे, अगर हाथों हाथ बांध लें तो फिर यहाँ सिलसिले में पहन बांध के बैठे। इनके वालिद साहब को बंधवाए ना, वालिद साहब भी हैं इनके। अच्छा, साथ में जी। इब्राहिम भाई दिखाएं जरा चेहरा, दिखाएं, खड़ो माशाअल्लाह। अच्छा, ये तो हमारे मुस्तकिल गाहक हैं जी, सिलसिले में रोज आते हैं माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो। इब्राहिम भाई को भी इमामा पेश करते हैं इंशाअल्लाह, इनके लिए सुभान अल्लाह की सदाएं हो। एक और बहुत ही जबरदस्त चीज ये बना के लाए, देखें क्या बात है भाई, देखें हमारे नाजरीन, मज़ार आला हज़रत की बड़ी प्यारी छवि बना के लाए, बड़ा प्यारा अक्स है, ये थर्मापोल पे बनाया, देख रहे हैं नाजरीन, इनके लिए भी सुभान अल्लाह की सदाएं हो। नारा लगाएंगे आप? फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत। क्या नाम है आपका? हामिद रज़ा। आपने खुद बनाया है?
مل جل کے بنایا گھر میں؟ کتنے دن لگے اس کو بنانے میں؟ 4 دن. ماشاء اللہ کیا بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ آپ لے کے جائیں گے واپسی؟ ہمیں دے کے جا رہے ہیں. یہ کہاں رکھیں گے ہم یہ سب؟ اس کو سلسلے کی زینت بنائے تو اور اچھا ہے. رضوی میوزیم بننا چاہیے ایک. ہاں بالکل. کیا بات ہے. میں اس کو رکھ کے سلسلہ کر نہیں سکتا. ان کو بھی تحفہ دے دیں. ان کو بھی سوٹ پیس دے دیں, امامہ, چادر اور غلاف کعبہ کے دھاگے. مدینہ بات سے اچھا ہمشیرہ کو بھی تحفہ دے دیں. عطر اپنے غلاف کعبہ کے دھاگے دے دیں ان کی ہمشیرہ کے لیے. آپ لوگ تیار ہیں تحفے لینے کے لیے؟ چلے بھائی اعلیٰ حضرت کا شعر پورا کریں. شعر ہے پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. چلیں جلدی کھڑے ہو جائیں, شعر پورا کریں گے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے میں کیا کہہ کروں. نہیں, غلط جواب. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, چلیں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. واپس. چپ ہو رہا ہوں پھر غلط کر دیا. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. سبحان اللہ. کافی دیر بعد ان کو تحفہ پیش کریں گے. ماشاء اللہ. قلم. چلے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کون پورا کرتا ہے؟ کون پورا کرے گا؟ سب نے ہاتھ اٹھا دیا. میں نے شعر ہی نہیں بتایا پھر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. شعر ہے, بڑا پیارا شعر ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک. کون پورا کرے گا یہ؟ آپ پورا کریں گے؟ اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک. چلے آپ کر دیں. حسرت ملائکہ کو جہاں وزر سڑکی ہے. سبحان اللہ. ان کو بھی قلم, مقدس پانیوں کا مجموعہ. اعلیٰ حضرت کا ایسا شعر سنائیں جس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک رخسار کا ذکر کیا ہو. جی کون سا شعر ہے؟ چمن کر دی شروع سے. ناری دوزخ کو چمن کر دی بہار عارض, ظلمت حشر کو دن کر دی بہار عارض, نہار عارض. ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض. سبحان اللہ. اس میں رخسار کا ذکر کا ہے. عارض رخسار کو کہتے ہیں. عارض رخسار کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. ان کو سوٹ پیس پیش کر دیں. سبحان اللہ کی صدائیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہدایت کے بخشش میں کتنے حصے ہیں کون بتائے گا؟ کتنے حصے ہیں, کتنے پارٹس ہیں؟ جی جلدی. 2 حصے. کتنے؟ 2. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ان کو چادر بھی پیش کر دیں. امامہ کے پاس ساتھ چادر نہیں ہے ان کے پاس, ہاتھ میں رکھیں, آپ کو واپس جانا پڑتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دوسرے حصے میں جو کلام لکھے ہیں ان میں سے کوئی سے 3 کلام کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. کیا ہوا؟ کھڑے ہوتے ہی بھول گئے. تشریف رکھے, کوئی بات نہیں. کون بتائے گا؟ آپ جلدی. زمین زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے. دوسرے حصے میں. دوسرے حصے میں پکی بات ہے, صحیح بتا رہے ہیں. اور صبح طیبہ میں ہوئے پڑتا ہے بارہ نور کا. واہ صبح طیبہ میں ہوئے پڑتا ہے بارہ نور کا. ماشاء اللہ. اور تیسرا؟ اور کعبے کے بدر ہوئے تو جائے تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. کتنے سال کے آپ؟ 10 سال کے ہیں اور اتنا یاد ہے. ماشاءاللہ. امامہ بھی دے دیں, چادر بھی دے دیں, اور پانیوں کا مجموعہ بھی, اور تسبیح بھی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کا ایسا کلام سنائے جس کے آخر میں بار بار آخر میں ایک لفظ آئے اور وہ لفظ ہو ہمارا. اتنے سارے ہاتھ اٹھے, میں کس سے آپ کو پتا ہے؟ چلے بتائیں جلدی. سے اولا ہمارا نبی. آخر میں ہمارا ہے, یہ تو ہمارا نہیں ہے, یہ تو ہے لیکن آخر میں نبی ہے نا. تشریف رکھے. جی کون بتائے گا؟ جی جس نے ابھی تک جواب نہیں دیا. چلیں. ہمارا بار بار ہمارا ہے. ہم خاک ہیں, خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاک ہی ہم خاک ہیں. جواب درست نہیں دے پا. خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاک ہی. خاکی تو وہ آدم. پورا کر لیں, پورا کر لیں. چلیں لے لیں ان سے بابو.
ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ عالم جد اعلیٰ ہے ہمارا. سبحان اللہ، جواب درست ہے. ان کو بھی دے دیں، ان کو بھی دے دیں، انہوں نے بھی اچھی کوشش کی. کیا بات ہے، امامہ اور چادر دونوں کو مل گیا. سبحان اللہ. فیضان اعلی حضرت، پیکر سنت، ماہی بدعت، حامی سنت، شیخ شریعت، پیر طریقت، اعلی حضرت، فاتح بدعت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عالم سنت، اعلی حضرت، پیکر سنت، اعلی حضرت، باعث رحمت، اعلی حضرت، باعث رحمت، اعلی حضرت، عشق و محبت، اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ.